السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 12 تک تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہمارا جو لیسن ہے وہ آیت نمبر 13 ہے۔ آج کی جو آیہ مبارکہ ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ میننگ فل ہے، بہت زیادہ موٹیویشنل اس میں لیسن ہمارے لیے چھپے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کے جو مفاہیم ہیں ان کو اچھی طرح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو یا واسطے ان کے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، آمن السفہاء ایمان لائے بیوقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بیوقوف ہیں، ولکن لا اور لیکن، لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے یا نہیں وہ جانتے۔ جیسا کہ ہم لوگ منافقین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہمارا مضمون چل رہا ہے منافقین کے بارے میں چل رہا ہے۔ پیچھے بھی بات کیا ہوئی تھی کہ جب وہ فساد کرتے تھے، فساد سے مراد کہ جھوٹ بولنا، ادھر کی بات ادھر لگائی بجائی کرتے رہنا، کبھی ادھر جا کے ان کو تنگ کرنا، کبھی ادھر ان کو تنگ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ان کی دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تم فساد نہ کرو، تو وہ اس چیز کو اصلاح کا نام دینے لگے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجراء تنبیہ ان کو ڈانٹ پلا دی کہ سن رکھو یہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن اس چیز کا ان کو شعور نہیں ہے۔ تو ادھر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ جب ایسے لوگوں سے پھر کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جس طرح باقی صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، باقی لوگ تمہارے سامنے موجود ہیں، ایمان والے ہیں، تو اسی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تاکہ تو جو دنیا کا مقصد ہے، جو تمہارا مقصد حیات ہے وہ پورا ہو سکے۔ تو آگے سے سمجھنے کی بجائے کیا کہتے ہیں فوراً کہ کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ استغفر اللہ کہ کتنی سخت بات ہے، کتنے ان کے الفاظ، منہ چھوٹا الفاظ بڑے ادا کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام جو پکے سچے مومن ہیں، جن کو دنیا پہ جنتی ہونے کی بشارت دے دی گئی، جن کے پاس جنت کے سرٹیفکیٹ موجود ہیں، تو ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فوراً سے تنبیہ کر دی کہ جو میرے صحابہ کرام کو، میرے نیک مخلص لوگوں کو بیوقوف کہے گا، حقیقت میں وہ خود بیوقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً سے تنبیہ کر دی، خبردار سن رکھو، بے شک وہی بیوقوف ہے، اور لیکن اس بات کو وہ جانتے ہی نہیں کہ جو میرے صحابہ کرام کو بیوقوف کہتا ہے وہ خود بیوقوف ہے، لیکن حقیقت میں ان کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ جو ایسا کہنے والا ہے وہ خود اس جگہ پہ آ جاتا ہے، وہ خود اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کہا تو یہ گیا کہ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تاکہ تم راست میں آ سکو، لیکن انہوں نے اس بات کو اپنی لا علمی کی وجہ سے صحابہ کرام کو ہی بیوقوف کہہ دیا۔ حالانکہ قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ اگر تم بھی ایمان لے جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت یاب ہو۔ ایمان کی، مومنین کی جو کسوٹی ہے کیا بتائی گئی کہ اگر تم راہ راست پہ آنا چاہتے ہو، کامیابی کی راہ پہ چلنا چاہتے ہو، تو پھر صحابہ کرام کے راستے پہ چلنا ہوگا۔ جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن کر مومنین کہلائے، صحابہ کرام کی صف میں شامل ہو گئے، اسی طرح اگر تم بھی ایمان لاؤ گے تو تم بھی پھر سیدھی راہ پہ ہو جاؤ گے، ورنہ کیا ہے کہ انسان راہ راست سے بھٹک جائے گا۔
اب دیکھیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو جو کہ اللہ تعالیٰ کو کامیاب کہہ رہے ہیں، تو وہ لوگ جو منافقین تھے وہ ان کو کیوں بیوقوف کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اب صحابہ کرام یہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ فوراً سے لبیک کہنے والے، ایک پکار پہ فوراً لبیک کہنے والے، یہاں تک کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم سمندر میں گھوڑے دوڑا دیں تو اس بات پہ بھی ہم جھجکیں گے نہیں، ہماری گردنیں فوراً سے جھک جائیں گی۔ ایک مرتبہ آپ کی پکار پہ لبیک کہنے والے، تو ظاہری بات ہے اس طرح کے جو لوگ ہیں پھر ان کو وہ بیوقوف نظر آتے تھے کہ یہ کیا، اتنی مشکلات سے گزرنے والے اور یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی کود جانے والے، اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہ کرنے والے، اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جہاد میں کود جانے والے، آپ سب نے ایک بار لبیک کہی فوراً سے میدان میں آ جانے والے، یہاں تک کہ اگر ابھی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی پہلی رات ہی ہے، ادھر میدان جہاد میں کودنے کی پکار آئی ہے تو فوراً لبیک کہتے ہوئے ادھر ہی خیر بات کہا تو میدان میں کود گئے۔ کہیں اگر بیٹوں کو قربان کرنے کی پکار آئی ہے تو وہ فوراً بیٹوں کو میدان جہاد میں روانہ کر دیا۔ ہر عورت، ہر مرد اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں تو ان کی خواتین بھی پیچھے نہیں رہا کرتی تھیں۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں، تو یہ کیا تھا؟ یہ کیوں مر مٹنے کے لیے تیار تھے؟ اصل میں ان کے سامنے جنت تھی، انہوں نے آخرت کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھ لیا تھا، بغیر کسی شک و شبہ کے ان کو پتا تھا کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سایوں تلے ہے، کیونکہ ان کے ایمان میں کچھ شک نہیں تھا، وہ شک و شبہ سے بالاتر ہو کر آپ وسلم کے ساتھ مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن اس کے برعکس جو منافقین تھے ان کو شک تھا، ان کے جو زبانی کلامی وہ ایمان لائے تھے، ان کے جو دعوے تھے ان کے اندر شک و شبہ تھا کہ پتہ نہیں کس نے دیکھا ہے، مر مٹ کے پتہ نہیں پھر کیا ہونا کیا نہیں ہونا، تو اتنے لوگ تو ہمارے سامنے مرتے ہیں، کس نے پھر آخرت کو دیکھا ہے؟ تو ان کے اندر یہ چیزیں تھیں۔ لیکن جو پکے سچے صحابہ کرام تھے ان کے سامنے آخرت تھی، ان کو پتا تھا یہ 2 دن کی زندگی عارضی زندگی ہے، اصل کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، جب جنت میں چلے جائیں گے تو پھر سکون اور راحت ہی راحت ہے۔ اسی لیے تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ملا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ تو پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور مقامات پہ بھی فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، کہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کا داخلہ نصیب کر دیا گیا تو یہی حقیقت میں کامیابی ہے۔ جو دنیا کی ڈگریاں ہیں وہ ادھر کی ہی ہیں، اصل میں جو حقیقت کی کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ جو کئی دن فاقے کاٹتے اور مشکلات میں رہ کے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے اور آپ وسلم کے ساتھ رہتے، تو پھر ایسے صحابہ کرام ان کو حقیقت میں بیوقوف نظر آتے تھے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ وسیع النظر وسیع قلب ہوتا ہے، وہ فہم و فراست رکھنے والا ہوتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ باہم شفقت اور محبتیں بانٹنے والا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو منافقین ہوتے ہیں وہ کیا ہے، ان کے اندر تنگ نظری ہوتی ہے، دل کی بھی سختی، دلوں کے اندر بھی میل اور نیتوں میں بھی میل، کسی کے ساتھ نہ خیر خواہی نہ کچھ اور کسی قسم کے جذبے، بس وقتی دنیا کی جو لذتیں ہیں، نہ دنیا آخرت کے لیے انہوں نے کسی قسم کی محنت کرنی اور نہ شوق، بس جو ان کی محنتیں تھیں کوششیں تھیں وہ دنیا کے لیے ہی۔ اگر ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو پھر ہمیں اپنا آپ کچھ ان کے اندر جھلکتا نظر آتا ہے، تو استغفر اللہ تعالیٰ ایسی بدقسمتی سے بچا کے رکھے
ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام ان کو کیوں بیوقوف نظر آ رہے تھے۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بظاہر ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، بہت چھوٹے قد کے مالک ہیں، چھوٹی چھوٹی باریک باریک پنڈلیاں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے صحابہ کرام، اگر ان کی پنڈلیوں کو ہی میدان میں رکھ دیا جائے تو ان کی پنڈلیوں کا وزن اتنا بھاری ہو جائے۔ تو اور ایک طرف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، ظاہری کوئی سٹیٹس نہیں ہے، حبشی ہیں، سیاہ رنگ کے ہیں، موٹے موٹے نئے نقش ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کتنی قدر ہے کہ جنت میں چل رہے ہیں، دنیا پہ چل رہے ہیں، لیکن جو چاپ ہے ان کی پاؤں کی آہٹ ہے وہ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، ایک سے ایک بڑھ کے ان کے مقام و مرتبے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، اتنا مال خرچ کرنے والے، اتنا مال خرچ کرنے والے۔ اے ابو بکر، اپنے لیے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ کہنے کا کیا مقصد تھا کہ سب کچھ ہی لے آیا ہوں، بس آپ کی محبت چاہیے، بس محبت رہ گئی ہے اور کچھ نہیں چھوڑا گھر میں۔ تو عمر فاروق وہ بھی گھر کا آدھا مال لے آئے، ایک سے بڑھ کے ایک قربانیاں کرنے والے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جو اس طرح کی قربانیاں کرنے والے ہیں، وقتی تو دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ یہ کیا، ان کو تو کوئی عقل ہی نہیں ہے، کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھ رہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کیا ہی، سبحان اللہ۔ کہ تاریخ جو ہے وہ قاصر ہے اس طرح کی مثالیں پیش کرنے سے، جو مثالیں صحابہ کرام کی تاریخ میں نقش ہیں، اور مومنین کے دلوں میں یہ ہمیشہ جلا بخشتی رہیں گی۔ مومنین ان کے واقعات کو پڑھتے رہیں گے اور اپنے ایمان کو تازگی بخشتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب کس کس صحابی کی مثال پیش کریں، ایک سے ایک بڑھ کر ہیں، بہت ہی زیادہ جلیل القدر صحابہ کرام، اور ان کی قربانیاں ہیں کہ سونے سے پانی سے دکھنے والی۔ ان کی اگر قربانیوں کو پیش کریں تو وقت کم ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو تھوڑی سی ہم نے ان کی جھلکیاں پیش کی، تو ان کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ اور سب سے اہم بات کہ جیسا کہ آج 29 ذی القعدہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے آج ذو الحج کا چاند نظر آ جائے، تو جیسا کہ ہمیں حکم ہے اگر ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے رکے رہیں، اور عید پڑھ کر آ کر قربانی کرنے کے بعد بھی بال اور ناخن کاٹنے ہوں گے، اور اگر کوئی قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ بھی اپنے بال اور ناخنوں سے رکا رہے، اور پھر عید پڑھ کر آ کر ناخن اور بال کاٹ لے، تراش لے، تو انشاءاللہ اس کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔